یہ شہر کو امریکہ سے واپس آئے ابھی 24 گھنٹے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا تھا وہ پاکستان آ کر کچھ دن آرام کرے گا، اپنے کاروباری منصوبوں پر دھیان دے گا اور اپنی مرضی کی زندگی جیے گا۔ لیکن دادی جان نے آتے ہی ایک ایسا بم پھوڑا جس کی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ میں تمہارا نکاح عریشہ سے کروا رہی ہوں، دادی جان نے سخت لہجے میں اعلان کیا۔ کیا؟ دادی جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ شہر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ عریشہ، وہی جس کی ابھی کچھ مہینے پہلے طلاق ہوئی ہے؟ میرے لیے پوری دنیا میں صرف وہی ایک طلاق یافتہ لڑکی رہ گئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ اب دیکھنا میں آپ کا کیا حال کرتا ہوں۔ یہ شعر غصے میں پھنکارتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو صاف بتا دے گا کہ یہ نکاح صرف دادی کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اس نے جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ گلابی رنگ کے عروسی لباس میں سجی، گھونگھٹ کی اوٹ میں بیٹھی عریشہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس کا قد چھوٹا، رنگت مکھن کی طرح سفید اور چہرے پر عجیب معصومیت اور خوف تھا۔ یہ شعر جو ابھی غصے سے پھٹنے والا تھا، اس کی سانسیں اچانک رک سی گئیں۔ اس کا غصہ پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ یہ شعر دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا۔ اس کے جوتوں کی آہٹ سن کر عریشہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ یہ شعر نے اپنی گہری اور بھاری آواز میں پوچھا۔ میں؟ عریشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس سے ایک لفظ بھی صاف بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ شعر نے جھک کر دھیرے سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دھیرے سے عریشہ کے ہونٹوں کو چوما اور بولا، ایسی زبردستی کی، ایسی خوبصورت بلا سے کون کافر دور رہے گا؟ عریشہ نے شرم اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کے ذہن میں پرانی کرواہٹ اور ڈر ابھی بھی زندہ تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، یہ شہر نے آنکھیں کھولیں۔ عریشہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ صبح کی روشنی میں اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ یہ شہر نے دھیرے سے اس کی زلفوں کو آگے سے ہٹایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ شہر کی آنکھیں کھل گئیں۔ جیسے ہی اس نے یہ شہر کو اپنا اتنے قریب دیکھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ کیا ہوا عریشہ؟ ابھی بھی ڈر رہی ہو؟ یہ شہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ شہر، مجھے وقت چاہیے، عریشہ نے آہستہ سے کہا۔ میرا پرانا ماضی، میرے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ شہر کی آنکھیں تھوڑی سنگین ہو گئیں۔ اس نے عریشہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں زید نہیں ہوں عریشہ۔ جس شخص نے تمہاری قدر نہیں کی وہ بے وقوف تھا۔ میں تمہیں ثابت کروں گا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ شعر کی ان باتوں نے عریشہ کے دل پر ایک مرہم کا کام کیا، لیکن اس کے اندر کا ڈر اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت دادی جان نے عریشہ کو اپنے پاس بلایا۔ عریشہ بیٹی، یہ شعر تھوڑا غصے کا تیز ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ کیا اس نے تمہیں کچھ برا کہا؟ عریشہ نے سر جھکا کر کہا، نہیں دادی جان، وہ میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ دادی جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھو۔ یہ شعر امریکہ میں رہا ہے، اس کا طرز زندگی الگ ہے، لیکن تم اس کے دل میں جگہ بنا سکتی ہو۔ 3 دن بعد یہ شعر اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک اہم ملاقات کے لیے نکل گیا، لیکن اس نے عریشہ کو ڈرائیور کے ساتھ خریداری پر بھیجنے کا انتظام کر دیا تاکہ اس کا دل بہل سکے۔ عریشہ ایک بڑے تجارتی مرکز میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کا سامنا زید سے ہو گیا۔ زید وہی شخص تھا جس نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب اس کا سابقہ شوہر تھا۔
عریشہ، زید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روکا۔ تھوڑے سے دن کیا گزرے، تم تو نئی نویلی دلہن بن کر گھوم رہی ہو۔ مجھے تو لگتا تھا تم طلاق کے بعد رو رو کر زندگی گزارو گی، لیکن تم نے تو فوراً دوسرا شکار ڈھونڈ لیا۔ عریشہ کا جسم خوف اور غصے سے کانپنے لگا۔ زید، دور رہو مجھ سے، میں تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا۔ حق نہیں ہے؟ زید نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ جس جسم پر میرا حق رہا ہو اس کے بارے میں تم مجھے بولنے سے نہیں روک سکتی۔ وہ امریکہ سے آیا ہوا یشار تمہاری خوبصورتی کا استعمال کر رہا ہے۔ جب دل بھر جائے گا تو وہ بھی تمہیں میری طرح پھینک دے گا۔ میرا بازو چھوڑو یشار۔ عریشہ نے چلانے کی کوشش کی۔ بازو چھوڑو اس کا، پیچھے سے ایک دھاڑنے والی آواز آئی۔ عریشہ نے مڑ کر دیکھا، یشار غصے میں شدید حالت میں وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے۔ اس کی ملاقات جلدی ختم ہو گئی تھی اور وہ عریشہ کو سرپرائز دینے آیا تھا، لیکن یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ یشار نے ایک ہی جھٹکے میں زید کا ہاتھ عریشہ کے بازو سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ زید لڑکھڑا کر نیچے گرا اور اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ میری بیوی کو چھونے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ یشار نے اس کی گردن سے اسے دبوچ لیا۔ اگر آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ محافظ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے زید کو سنبھالا۔ زید نے نفرت سے یشار کو دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ یشار نے عریشہ کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ عریشہ کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ وہ اسے بغیر کچھ بولے گاڑی کی طرف لے آیا۔ گاڑی میں پورا راستہ مکمل خاموشی رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی یشار نے عریشہ کو کمرے میں داخل کیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ یشار، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، عریشہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یشار نے عریشہ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ تم نے اسے اپنے پاس آنے کیوں دیا عریشہ؟ وہ تمہارا ہاتھ پکڑ رہا تھا اور تم صرف رو رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ میں ڈر گئی تھی۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یشار نے اس کے آنسو دیکھے تو اس کی سختی کچھ کم ہوئی۔ اس نے عریشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم اب یشار کی بیوی ہو۔ تمہاری طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو پھوڑنے کا حق صرف میرا ہے۔ مجھے تم سے دور جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ تم اب بھی اپنے ماضی سے ڈرتی ہو۔ یشار نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس بار اس کے لمس میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا جنون اور ملکیت کا احساس تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یشار کی نزدیکی نے عریشہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یشار کو اپنے سے دور نہیں کر پا رہی تھی، لیکن یشار کا چھونا اس کے اندر ایک عجیب سی گرمی اور سکون پیدا کر رہا تھا۔ یشار، عریشہ نے مدھم آواز میں اس کا نام لیا۔ یشار نے اس کی گردن پر اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، کیا آپ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں یا صرف ایک ذمہ داری ہے؟ عریشہ نے اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ یشار نے اپنا سر اٹھایا اور عریشہ کی سرمئی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ محبت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا عریشہ، لیکن جب سے تم اس کمرے میں آئی ہو میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ تم میری ضرورت بن چکی ہو۔ یشار کی ان باتوں نے عریشہ کے دل پر جمی برف کو پگھلا دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ یشار کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ یشار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور اس نے عریشہ کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس رات دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے مٹ گئے۔ عریشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک سچے مرد کی باہوں میں ہونا کیسا ہوتا ہے، لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ اگلی صبح جب یشار کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، اس کے فون پر ایک گمنام نمبر سے پیغام آیا۔ پیغام میں ایک تصویر تھی جس میں عریشہ اور زید ایک دوسرے
کے ساتھ پرانے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے لکھا تھا، جسے تم اپنی معصوم بیوی سمجھ رہے ہو وہ اب بھی مجھ سے چھپ کر ملتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو ذرا اس کے پرانے باکس کی تلاشی لے لو۔ یہ اشار کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کمپیوٹر بند کیا اور بستر کے ساتھ رکھے عریشہ کے اس پرانے لکڑی کے باکس کی طرف دیکھا، جسے عریشہ نے کبھی کھولنے نہیں دیا تھا۔ یہ اشار کا فون ہاتھ پر جم چکا تھا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات کی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف عریشہ کی وہ معصوم آنکھیں تھیں جن میں اس نے کل رات سچائی اور سپردگی دیکھی تھی، اور دوسری طرف وہ تصویر جس میں وہ اپنے سابقہ شوہر کے اتنی قریب بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے رکھے اس چھوٹے سے لکڑی باکس کو دیکھا۔ یہ وہی صندوق تھا جسے عریشہ شادی کے دن اپنے ساتھ لائی تھی اور جس کے بارے میں اس نے اشار سے کہا تھا، یہ میری امی کی آخری نشانی ہے، اسے کبھی مت کھولیے گا۔ یہ اشار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس بکسے کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے صندوق اٹھایا اور اس کا چھوٹا سا قفل توڑنے کے لیے قریب پڑی چابی استعمال کی۔ جیسے ہی بکسے کا ڈھکن کھلا، یہ اشار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صندوق میں صرف عریشہ کی والدہ کا پرانا زیور نہیں تھا، بلکہ اس کے نیچے کچھ خطوط اور تصویریں چھپی ہوئی تھیں۔ اشار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویریں باہر نکالیں۔ وہ تمام تصاویر عریشہ اور زید کی تھیں، جن میں دونوں مسکرا رہے تھے، اور ان خطوط پر حال کی تاریخیں درج تھیں۔ ایک خط پر لکھا تھا، زید، میں اس نئی زندگی سے خوش نہیں ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اشار کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے خط کو اتنی سختی سے بھینچا کہ کاغذ مروڑ گیا۔ اسی وقت غسل خانے کا دروازہ کھلا اور عریشہ بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک بھیگی ہوئی تازگی تھی اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اشار پر پڑی، وہ زمین پر بیٹھا تھا اور اس کا وہ دراز صندوق کھلا پڑا تھا۔ عریشہ کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ اشار، عریشہ کا رنگ لمحوں میں فک ہو گیا۔ آپ نے میرا باکس کیوں کھولا؟ یہ اشار آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ اب صرف جلن، غصہ اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے وہ خط اور تصویریں عریشہ کے چہرے کی طرف پھینکی۔ یہ کیا ہے عریشہ؟ یہ اشار کی آواز میں ایسی ہولناکی تھی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ بتاؤ مجھے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ عریشہ نے نیچے گرے ہوئے کاغذات کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میری بات سنیں۔ کیا نہ سمجھوں؟ یہ اشار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ عریشہ کی چیخ نکل گئی۔ کل رات تم میرے ساتھ تھی اور تمہارے دل میں یہ شخص تھا؟ تم مجھ سے محبت کا ڈرامہ کر رہی تھی تاکہ اپنے اس سابقہ شوہر کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے سکو۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیے۔ عریشہ سسک اٹھی۔ میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں۔ یہ خطوط میں نے نہیں لکھے، زید مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس۔ اشار نے اس جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ عریشہ بستر کے کونے سے جا ٹکرائی۔ تم جیسی عورتیں کبھی سچی نہیں ہو سکتی، دادی نے غلط کہا تھا۔ تم معصوم نہیں ہو، تم ایک بہترین اداکارہ ہو۔ یہ اشار نے غصے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں نیچے گرا دیں۔ شیشے کے ٹوٹنے کی شدید آواز پورے بنگلے میں گونج اٹھی۔ غصے سے پاگل اشار کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ عریشہ زمین پر بیٹھی شیشے کے ٹکڑوں کے درمیان روتی رہی۔ اس کے ہاتھوں پر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگ چکے تھے جن سے خون رس رہا تھا، لیکن اس وقت جسمانی درد دل کے درد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ معصومیت کا جو محل اس نے رات بھر میں تعمیر کیا تھا وہ ایک ہی لمحے میں ڈھہ چکا تھا۔ نیچے ہال میں دادی جان اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر ان کا دل دہل گیا تھا۔ اشار بیٹا، کیا ہوا؟ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ دادی جان نے اشار کو تیز تیز قدموں سے نیچے آتے دیکھا۔ دادی جان مبارک ہو آپ کو، اشار نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کی لاڈلی مظلوم اور بے بس پوتی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ اب بھی اپنے سابقہ
شوہر زید کے ساتھ رابطے میں ہے۔ دادی جان کو جیسے دل کا دورہ پڑنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یشار؟ عریشہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ثبوت اوپر پڑے ہیں دادی، یشار نے چلا کر کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خطوط دیکھے ہیں۔ اس گھر میں اب وہ رہے گی یا میں؟ یشار گاڑی کی چابیاں اٹھا کر طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چیخ نے پورے لان کو ہلا دیا۔ دادی جان جلدی سے سہارا لے کر اوپر عریشہ کے کمرے میں پہنچی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ عریشہ زمین پر بکھری تصویروں کے درمیان بیٹھ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ عریشہ میری بچی، دادی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دادی جان میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، عریشہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ زید مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، وہ خطوط اس نے خود بھیجے تھے۔ اس باکس میں تو صرف میری امی کی تصویریں تھیں، مجھے نہیں معلوم یہ خطوط اس میں کیسے آئے۔ دادی جان نے غور سے ان کاغذات کو دیکھا۔ ان کا تجربہ کار آنکھوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی گہری سازش کا حصہ ہے۔ مجھے معلوم ہے بیٹا، تم ایسی نہیں ہو، لیکن یشار غصے کا اندھا ہو چکا ہے۔ وہ امریکہ میں رہا ہے، اس کی انا بہت بڑی ہے، اسے ٹھنڈا ہونے دو، میں اس سے بات کروں گی۔ لیکن عریشہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جس مرد پر اس نے کل رات اپنا سب کچھ وار دیا تھا، اس نے ایک گمنام پیغام اور چند جھوٹے کاغذات پر یقین کر کے اس کی عزت نفس کو تار تار کر دیا تھا۔ 3 دن گزر گئے، یشار نے گھر واپس آیا اور نہ ہی اس نے عریشہ کا فون اٹھایا۔ وہ اپنے دفتر کی بالائی منزل کی رہائشی کمرے میں مقیم تھا اور دن رات شراب اور کام کے نشے میں خود کو ڈبو رہا تھا تاکہ عریشہ کا خیال اس کے ذہن سے نکل سکے۔ لیکن جتنا وہ اسے بھلانے کی کوشش کرتا، عریشہ کا روتا ہوا معصوم چہرہ اور اس کا بھیگا ہوا لمس اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا۔ دوسری طرف زید اپنے ولا میں بیٹھ کر فتح کی مسکرا رہا تھا۔ اس کے سامنے یشار کا منشی کھڑا تھا، جسے زید نے بھاری رقم دے کر یشار کے فون پر وہ پیغام کروایا تھا اور خاموشی سے بکسے میں خطوط رکھوائے تھے۔ بہت خوب، زید نے شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ یشار کو لگا کہ وہ مجھ سے میری چیز چھین لے گا۔ اب دیکھو میں عریشہ کو کس طرح دوبارہ اپنے قدموں میں لاتا ہوں۔ جب یشار اسے طلاق دے گا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ زید نے فوراً فون اٹھایا اور عریشہ کے نمبر پر کال کی۔ عریشہ جو اپنے کمرے میں بستر پر نڈھال پڑی تھی، فون کی گھنٹی سن کر چونکی۔ اس نے نامعلوم نمبر دیکھا تو ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ کیسی ہو میری جان؟ زید کی مکر آواز سپیکر سے ابھری۔ عریشہ کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ زید، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے برباد نہیں کی عریشہ، میں تو صرف تمہیں اس یشار کی گرفت سے آزاد کرایا ہے۔ زید نے کہکا لگایا۔ وہ تم پر شک کرتا ہے نا؟ اس نے تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کی تیاری کر لی ہے۔ اب بھی وقت ہے، میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا گوارا کروں گی، عریشہ نے نفرت سے کہا۔ او واقعی؟ زید کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل رات یشار کی ایک بہت بڑی ڈیل ہے دبئی کے گاہکوں کے ساتھ۔ اگر تم کل شام تک میرے بتائے ہوئے ہوٹل میں مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں یشار کی کمپنی کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ وہ سڑک پر آ جائے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ زید نے کال کاٹ دی۔ عریشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ عریشہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ یشار سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ چاہے یشار نے اس پر کتنا ہی بڑا الزام کیوں نہ لگایا ہو، وہ یشار کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے جانا ہوگا، عریشہ نے اپنے آنسو پہنچے اور فیصلہ کیا۔ مجھے زید کا اصلی چہرہ یشار کے سامنے لانا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگلی شام عریشہ خاموشی سے حویلی سے نکلی اور زید کے بتائے ہوئے 5 ستارہ ہوٹل کے کمرے نمبر 404 کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے فون میں آواز کا نظام چالو کر کے اپنے بھیگے ہوئے دوپٹے کے اندر چھپا لیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زید نے اندر سے
دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی اور زید نے لباس پہنا ہوا تھا۔ آ ہی گئی تم بالآخر، زید نے فاتحانہ انداز میں کہا اور عریشہ کی طرف بڑھا۔ دور رہو مجھ سے زید، عریشہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ تم یشار کو کیا نقصان پہنچانے والے ہو؟ زید ہنس پڑا۔ بے وقوف لڑکی، یشار کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، وہ تو پہلے ہی تمہارے معاملے میں اندھا ہو چکا ہے۔ میں تو صرف تمہیں یہاں بلانے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا تھا۔ زید نے آگے بڑھ کر عریشہ کی کلائی پکڑ لی۔ تم اب میری ہو عریشہ، یشار نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب یہاں سے تم صرف میری بن کر نکلو گی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، عریشہ نے پوری طاقت سے زید کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ زید کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ زید نے عریشہ کو بستر پر دھکیلا اور اس پر چھکنے لگا۔ عریشہ نے چیختے ہوئے قریب پڑا شیشے کا چراغ اٹھایا اور زید کے سر پہ دے مارا۔ چراغ ٹوٹتے ہی زید کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ وہ درد سے کراتا ہوا نیچے گرا۔ عریشہ کو موقع مل گیا۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں نکل گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر بھاگی، سامنے لفٹ سے ایک شخص باہر نکل رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں یشار تھا۔ یشار جو ایک کاروباری ملاقات کے لیے اسی ہوٹل میں موجود تھا۔ اس نے جب عریشہ کو بکھرے بالوں، پھٹے ہوئے دوپٹے اور روتے ہوئے حالت میں ایک کمرے سے باہر بھاگتے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عریشہ! یشار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عریشہ نے یشار کو دیکھا تو وہ ڈرنے کی بجائے سیدھی آ کر اس کے سینے سے لگی۔ اس کا پورا جسم شدت سے کانپ رہا تھا۔ یشار مجھے بچا لیں، زید مجھے مار ڈالے گا۔ اسی وقت زید سر پر ہاتھ رکھ کے خون میں لت پت کمرے سے باہر نکلا۔ پکڑو اس لڑکی کو، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ یشار نے جب زید کو اس حالت میں دیکھا اور عریشہ کی بکھری ہوئی حالت دیکھی تو تمام کڑیاں اس کے ذہن میں جکڑنے لگیں۔ یشار نے عریشہ کو اپنے پیچھے کیا اور شیر کی طرح زید پر چپٹا۔ اس نے زید کو دیوار سے لگا کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولو، یشار کی آواز میں بلا کا قہر تھا۔ عریشہ نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے وہ فون نکالا اور ریکارڈنگ چلا کر یشار کے سامنے کر دی۔ ریکارڈنگ میں زید کی وہ تمام باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں جس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے بکسے میں جھوٹے خطوط رکھوائے تھے، یشار کو پیغام کروایا تھا اور عریشہ کو بلیک میل کر کے یہاں بلایا تھا۔ ریکارڈنگ سنتے ہی یشار کا ہاتھ زید کے گلے پر اور سخت ہو گیا۔ زید کی آنکھیں باہر آنے لگیں۔ تم نے میری بیوی کی عزت پر داغ لگانے کی کوشش کی؟ یشار نے زید کو زمین پر پٹخ دیا اور اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ ہوٹل کا عملہ اور سیکیورٹی فوراً دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے یشار کو زید سے الگ کیا۔ زید نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ سیکیورٹی اسے پولیس کے حوالے کرو، یشار نے دھاڑتے ہوئے حکم دیا، اور اس پر بلیک میلنگ، بدنامی اور حملہ کرنے کے کیس درج کرواؤ۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی اور زید کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ راہداری میں اب صرف یشار اور عریشہ بچے تھے۔ یشار نے مڑ کر عریشہ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل شرمندگی اور پچھتاوے سے سکڑ رہا تھا۔ اس نے اس معصوم لڑکی پر کتنا بڑا الزام لگایا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کے پاک کردار پر شک کیا تھا، جبکہ وہ لڑکی اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں آئی تھی۔ عریشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں قدم آگے بڑھایا، لیکن عریشہ نے پیچھے ہٹ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے قریب مت آئیے گا یشار۔ عریشہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے مجھ پر شک کیا، آپ نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی۔ میں تو آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، لیکن آپ نے مجھے ایک لمحے میں بازار کی عورت بنا کر سوچ لیا۔ مجھے معاف کر دو عریشہ، میں اندھا ہو گیا تھا۔ یشار نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ معافی؟ عریشہ نے تلخی سے مسکرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے یشار، ٹوٹے ہوئے اعتماد اور عزت نفس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ عریشہ نے اپنا بھیگا ہوا دوپٹہ صحیح کیا اور یشار کو وہیں سڑک پر پچھتاوے کے سمندر میں چھوڑ کر اکیلی اندھیرے کی طرف بڑھ گئی۔
ہوٹل کے باہر سڑک پر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ریشا بغیر کسی چھتری کے بے سمت قدم اٹھاتی ہوئی بارش کے پانی میں چل پڑی تھی۔ پانی کے قطرے اس کے سرخ چہرے پر گر کر اس کے آنسوں میں مل رہے تھے۔ اس کے دماغ میں یشار کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے جو اس نے بکسا ملنے پر کہے تھے، تم جیسی عورتیں کبھی سچی نہیں ہو سکتی، تم ایک بہترین اداکارہ ہو۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی عزت تک داؤ پر لگا دی یشار۔ عریشہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن تم نے مجھے ایک لمحے میں بے عزت کر دیا، اب میں کبھی اس حویلی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ دوسری طرف یشار ہوٹل کے باہر اسی جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھا رہا جہاں عریشہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ بارش نے اس کے پورے لباس کو بھگو دیا تھا، لیکن اس کے اندر جلتی ہوئی پچھتاوے کی آگ کو کوئی بارش نہیں بجھا سکی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ یشار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ جس لڑکی کو سچی محبت و تحفظ کی ضرورت تھی، میں نے اسی کا دل توڑ دیا۔ میں نے اس کے پاک کردار پر شک کیا۔ یشار کی آنکھوں سے پہلی بار شدت کے ساتھ آنسو بہہ نکلے۔ اس نے گاڑی کی طرف دوڑ لگائی اور انجن شروع کر دیا۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا اور کہیں عریشہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ وہ سڑکوں پر گاڑی گھماتے ہوئے ہر طرف عریشہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن اندھیرے اور تیز بارش میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تلاش کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے، لیکن عریشہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یشار ہار مان کر حویلی پہنچا، اس امید میں کہ شاید عریشہ وہاں پہنچ آئی ہو۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، دادی جان صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یشار کا بھیگا ہوا وجود، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں موجود سوجن دیکھ کر دادی جان فوراً کھڑی ہو گئیں۔ یشار، عریشہ کہاں ہے؟ دادی جان نے بے تابی سے پوچھا۔ یشار دادی جان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دادی جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے عریشہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، وہ بے گناہ تھی، زید نے سازش کی تھی، لیکن میں نے اس کا دل توڑ دیا۔ دادی جان کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر گر گئی۔ کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یشار کی وہ معصوم ہے۔ تم امریکہ سے آئے، اپنی انا کا غرور لیے اور تم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، یشار نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ دادی جان نے غصے میں یشار کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اگر میری عریشہ کو کچھ ہوا یشار، تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب تک اسے واپس نہیں لاتے مجھے شکل مت دکھانا۔ اسی وقت سڑک کے ایک دوسرے کونے میں عریشہ ایک چھوٹے سے یتیم خانے اور خواتین کے لیے بنائے گئے سایہ شیلٹر کے باہر کھڑی تھی۔ وہاں کی انچارج بلقیس بیگم نے جب رات کے اس پہر ایک نڈھال، بھیگی ہوئی اور روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو فوراً اسے اندر بلا لیا۔ بیٹی، کون ہو تم اور اس حالت میں کہاں سے آئی ہو؟ بلقیس بیگم نے اس کے سر پر گرم چادر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ عریشہ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپا، مجھے بس یہاں رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں کام کروں گی، بچوں کی دیکھ بھال کروں گی، بس مجھے دنیا کی نظروں سے دور رہنے دے۔ بلقیس بیگم نے اس کی آنکھوں میں چھپا گہرا درد دیکھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے بیٹی، آج سے یہ تمہارا گھر ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ یشار کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ کاروبار، پارٹیاں اور اپنی پرتعیش زندگی سب کچھ بھول چکا تھا۔ دن رات اس کا صرف ایک ہی کام تھا، عریشہ کو تلاش کرنا۔ اس نے شہر کے بہترین نیچی جاسوسوں کو عریشہ کی تصویر دیکھ کر کام پر لگا دیا تھا، لیکن عریشہ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل سادہ اور گمنام زندگی گزار رہی تھی۔ یشار ہر رات عریشہ کے خالی کمرے میں جاتا، اس کے پرانے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگاتا اور اس کی مہک کو محسوس کر کے روتا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اب بھی شیشے کے وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے جن سے اس دن عریشہ کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے۔ یشار نے ان ٹکڑوں کو صاف کرنے نہیں دیا تھا، وہ انہیں دیکھ کر خود کو سزا دیتا تھا۔ عریشہ، تم کہاں ہو؟ یشار زاروں کی طرح روتا۔ مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع دے دو، میں تمہاری خوشیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔
اسی دوران زید کی تمام جائیداد اور کاروبار یشار نے اپنے اثر و سلوک سے برباد کر دیے تھے اور زید جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے سزا کاٹ رہا تھا، لیکن ان سب کے باوجود یشار کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ اس کی روح تو عریشہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ایک دن سایہ سینٹر کے لیے کچھ تعلیمی سامان اور کپڑوں کا عطیہ دینے کے لیے شہر کے بڑے تاجروں کو بلایا گیا تھا۔ یشار کی کمپنی بھی اس این جی او کو بھاری فنڈز دیتی تھی، لیکن اس بار منتظمین نے یشار سے درخواست کی کہ وہ خود جا کر بچوں میں انعامات تقسیم کرے۔ یشار کا کسی تقریب میں جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن جادی جان کے کہنے پر وہ مجبوری میں گاڑی نکال کر سایہ سینٹر کے ہال میں پہنچ گیا۔ وہ گہرے کالے لباس میں سنجیدہ اور غمزدہ چہرے کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں بے مقصد ہال میں گھوم رہی تھیں۔ اسی وقت اسٹیج کے پیچھے سے بچوں کی ایک قطار آئی اور ان کے ساتھ ایک سادہ سی کاٹن کی ساڑی میں ملبوس بغیر کسی بناؤ سنگھار کے لڑکی آئی جو بچوں کو قطار میں کھڑا کر رہی تھی۔ یشار کی آنکھیں جیسے اس لڑکی پر پڑیں، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ عریشہ تھی۔ اگرچہ وہ پہلے سے تھوڑی کمزور لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خاموشی کی گہری چھاپ تھی، لیکن اس کی معصومیت اور خوبصورتی آج بھی وہی تھی۔ یشار کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا شیلڈ کا باکس نیچے گر گیا۔ وہ اپنے حواس کھو کر اسٹیج سے نیچے اترا اور تیز قدموں سے عریشہ کی طرف بڑھا۔ عریشہ! یشار کی آواز ہال میں گونج گئی۔ عریشہ نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ یشار کو سامنے دیکھ کر اس کے قدم پیچھے ہٹے۔ اس کے چہرے پر اچانک خوف اور تکلیف کے تاثرات ابھر آئے۔ یشار نے آگے بڑھ کر فوراً عریشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے آنکھوں سے خاموشی، خوشی اور پچھتاوے کی ملا جلا آنسو بہنے لگے۔ عریشہ، تم یہاں ہو؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ یشار کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ گھر چلو۔ عریشہ نے ایک لمحے کے لیے یشار کے بھیگے ہوئے چہرے اور اس کی التجا کرتی آنکھوں کو دیکھا، لیکن اس کا دل اب پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے اپنے دونوں ہاتھ یشار کی گرفت سے چھڑوا لیے۔ مسٹر یشار! یشار کو لگا جیسے کسی نے اس کے جگر میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ عریشہ، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے اس طرح بیگانہ مت کرو۔ شوہر؟ عریشہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس پر بلا وجہ شک کر کے اس کی عزت نفس کو بازار میں نیلام نہیں کرتا۔ آپ نے اس دن ہوٹل کی راہداری میں مجھے اپنے دل سے نکال دیا تھا، اب کیوں آئے ہیں؟ میں غلط تھا عریشہ، میں پاگل ہو گیا تھا۔ یشار نے ہاتھ جوڑے۔ زید نے جو چال چلی تھی اس نے میرا دماغ اندھا کر دیا تھا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ آپ کی محبت میں شک کی گنجائش تھی یشار، عریشہ نے مضبوطی سے کہا، اور جس محبت میں اعتماد نہ ہو وہ صرف ایک عذاب ہوتی ہے۔ میں اب یہاں خوش ہوں، بچوں کے ساتھ ایک سکون کی زندگی گزار رہی ہوں، برائے کرم میری زندگی سے دور چلے جائیے۔ عریشہ مڑی اور تیز قدموں سے ہال کی عقبی راستے میں سے باہر نکل گئی۔ یشار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے آس پاس لوگ جمع ہو چکے تھے، لیکن اسے کسی کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اس بار وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے اسے عریشہ کے قدموں میں اپنی باقی پوری زندگی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ وہ اس کا اعتماد واپس حاصل کر کے رہے گا۔ اگلی ہی صبح سایہ سینٹر کی بلقیس بیگم نے عریشہ کو اپنے دفتر میں بلایا۔ عریشہ بیٹی، بلقیس بیگم نے سوچتے ہوئے کہا، ہماری سینٹر کو ایک نیا مالی امداد دینے والا اور چیئرمین ملا ہے۔ انہوں نے سینٹر کے لیے بہت بھاری رقم دی ہے اور وہ خود روزانہ یہاں آ کر کام کی دیکھ بھال کریں گے۔ عریشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کون ہے وہ آپا؟ اسی وقت دفتر کا دروازہ کھلا اور یشار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی فائل تھی۔ جی میں ہوں اس این جی او کا نیا چیئرمین، یشار نے عریشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عریشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے یشار؟ آپ پیسے کے بل بوتے پر مجھے یہاں بھی تنگ کرنے آ گئے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے عریشہ،
یشار نے نرمی سے کہا، میں اس ادارے کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا اور نہ تمہیں حویلی چلنے پر مجبور کروں گا، بس مجھے یہاں ایک عام ورکر کی طرح رہنے دو۔ عریشہ نے بلقیس بیگم کی طرف دیکھا جو حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عریشہ خاموشی سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ اس دن کے بعد سے یشار ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ شاندار لباس پہن کر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا بزنس مین ٹائکون اب سایہ سینٹر میں عام کپڑے پہن کر بچوں کے لیے لکڑی کے بینچ اٹھاتا، ان کی دیکھ بھال کرتا اور صفائی کے کاموں میں مدد کرتا۔ عریشہ دن بھر اس سخت محنت کرتے دیکھتی۔ یشار نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا، نہ ہی اسے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ صرف خاموشی سے دور کھڑے ہو کر عریشہ کا خیال رکھتا۔ اگر عریشہ کو کام کے دوران پسینہ آتا تو وہ دور سے اس کے لیے پانی کا گلاس رکھ دیتا۔ اگر وہ تھک کر بیٹھتی تو وہ خاموشی سے اس کا کام خود کرنے لگتا۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ یشار کی مسلسل محنت اور سچی توبہ دیکھ کر عریشہ کے دل میں دیواریں آہستہ آہستہ ہلنے لگیں، لیکن اس کی انا اور پرانا زخم اسے یشار کو معاف کرنے سے روک رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت شہر میں اچانک شدید طوفانی بارش اور زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سایہ سینٹر کی پرانی عمارتیں لرزنے لگی، بچوں میں چیخو پکار مچ گئی۔ عریشہ اور بلقیس بیگم جلدی جلدی بچوں کو باہر لان میں لے جانے لگیں۔ سب باہر نکلو، عمارت پرانی ہے، بلقیس بیگم نے چیخ کر کہا۔ تمام بچے باہر نکل آئے، لیکن ایک چھوٹا بچہ علی اندر اپنے کمرے میں کھلونے کے چکر میں پھنس گیا۔ علی کہاں ہے؟ عریشہ نے باہر آ کر بچوں کی گنتی کی تو علی غائب تھا۔ عریشہ نے بغیر سوچ سمجھے اندر کی طرف دوڑ گئی۔ عریشہ رک جاؤ، باہر کھڑے یشار نے جب عریشہ کو اندر جاتے دیکھا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ بھی فوراً اس کے پیچھے عمارت کے اندر بھاگا۔ اندر چھت سے مٹی اور اینٹیں گر رہی تھی۔ عریشہ نے علی کو کمرے سے نکال کر اپنی گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی، اوپر سے چھت کا ایک بھاری لکڑی کا چتیر سیدھا عریشہ کے اوپر گرنے لگا۔ یشار نے آخری لمحے میں چھلانگ لگائی اور عریشہ اور بچے کو پرے دھکیل دیا۔ چتیر سیدھا یشار کی پیٹھ اور سر پر آ گرا۔ خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور یشار زمین پر گر پڑا۔ یشار! عریشہ کی خوفناک چیخ پورے سینٹر میں گونج گئی۔ بچے کو ایک طرف کر کے وہ پاگلوں کی طرح یشار کی طرف بھاگی۔ یشار زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ کر عریشہ کے ہاتھوں کو لال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ تھی۔ عریشہ، تم ٹھیک ہو نا؟ یشار نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یشار، آپ نے یہ کیا کیا؟ عریشہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور زاروں کی طرح رو پڑی۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں عریشہ۔ یشار نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا تھا۔ یشار کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا ہاتھ عریشہ کی گرفت سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ نہیں یشار، آنکھیں کھولیں، آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عریشہ نے اس کے چہرے کو چوما اور چیخ چیخ کر روئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، براہ کرم آنکھیں کھولیں۔ ایمبولینس فوراً موقع پر پہنچی اور یشار کو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن روم کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر حویلی سے دادی جان اور گھر کے تمام لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ دادی جان رو رو کر دعا کر رہی تھی، جبکہ عریشہ ہسپتال کے فرش پر بیٹھی اپنے خون سے بھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، وہ خون جو یشار کا تھا اور جو اسے محبت کا ثبوت تھا۔ 6 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، ان کے چہرے پر گہری فکر تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پوتا کیسا ہے؟ دادی جان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، لیکن ان کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور بہت خون بہہ چکا ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتے ہیں۔ انہیں اس وقت کسی اپنے کی شدید ضرورت ہے جو ان سے بات کرے، شاید ان کی آواز سن کر ان کا ذہن رد عمل ظاہر کرے۔
عریشہ نے اپنے آنسو پہنچے اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مختلف مشینوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یشار آکسیجن ماسک لگائے بستر پر بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ عریشہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے بستر کے پاس آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے یشار کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں تھاما اور اپنے چہرے سے لگا لیا۔ یشار، عریشہ کی آواز کمرے میں خاموشی میں گونجی۔ میں ہار گئی یشار، میں آپ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ اس نے یشار کے ہاتھ پر اپنے گرم آنسو گرنے دیے۔ آپ نے مجھے ثابت کر دیا کہ آپ کی محبت سچی ہے۔ آپ نے میری اور اس بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں اعتراف کرتی ہوں یشار، میں آپ سے پہلے دن سے محبت کرتی ہوں اور آج بھی صرف آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ واپس آ جائیے، میرے پاس واپس آ جائیے۔ عریشہ نے جھک کر یشار کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اسی لمحے ہارٹ مانیٹر کی آواز تیز ہو گئی۔ یشار کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش تھی۔ یشار نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی دھندلی نظروں نے سب سے پہلے عریشہ کے روتے ہوئے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ماسک کے اندر سے یشار کی مدھم سی آواز ابھری، عریشہ۔ عریشہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ یشار، آپ کو ہوش آ گیا؟ یشار نے آکسیجن ماسک تھوڑا نیچے کیا اور کمزور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی، کیا میں صحیح سنا؟ عریشہ نے روتے ہوئے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، بالکل صحیح سنا، لیکن اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یشار نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا عریشہ، میں صرف پوری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ڈاکٹر اور دادی اندر داخل ہوئے تو یشار کو ہوش میں دیکھ کر سب کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ دادی جان نے عریشہ اور یشار دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ آج یشار اور عریشہ کی دوبارہ باقاعدہ شادی کی تقریب تھی۔ عریشہ سرخ رنگ کے زربرق جوڑے میں پریوں کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی اور یشار سیاہ شیروانی میں بے حد وجیحہ دکھائی دے رہا تھا۔ رات کے وقت جب یشار اپنے کمرے میں داخل ہوا، جیسے پھولوں سے مہکا گیا ہو، عریشہ بستر پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یشار آہستہ سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے عریشہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ عریشہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری آنے والی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری مسکراہٹ کے نام ہوگا۔ عریشہ نے مسکرا کر اپنا سر یشار کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کا دل صاف طور پر عریشہ کا نام پکار رہا تھا، اور اس طرح شک کے سیاہ بادل چھٹ گئے اور بے نیاز محبت کا ایک خوبصورت، اٹوٹ اور دائمی سفر شروع ہو گیا۔